السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی پہلی خبر ہے کہ پاکستان میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کو کافی دیر سے جیل میں بند کیا ہوا تھا پاکستان میں، اور اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے پاکستان کو کا امیج بنانے کے لیے کوشش کی، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی، پاکستان میں جو چور چکے اکٹھے ہوئے تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ عمران خان کی سزا تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں قائد اعظم کے بعد، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر ان کو اسی طرح ذلیل کیا گیا۔ شاید مجھے تاریخ میں تھوڑا کم علم ہو، لیکن میرا علم یہی ہے کہ عمران خان کے بعد کوئی حکومت صحیح طرح سے حکومت نہیں کر سکی، اگر کی بھی ہوگی تھوڑی بہت تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ پاکستان کی حکومت نے، عوام نے بہت زیادہ تہمتیں لگائی ہوں گی، اور بہت ہی زیادہ اس وقت پاکستان میں حالات خراب ہیں۔ عمران خان کو 10 سال سزا سنانے کی وجہ سے عوام بہت غصے میں ہے، اور پتہ نہیں یہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے یا نہیں، لیکن اگر نہیں ہوئے تو شاید پاکستان میں مارشل لا بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے ابھی سے پاکستان کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی مشکل آسان کرے، نہیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو۔ عوام اتنا شعور نہیں رکھتی، میڈیا کے اوپر جو لوگ خبریں سنتے ہیں، یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، پاکستان سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خبریں وغیرہ سنتے ہیں، میڈیا کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ رہتا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور اتنے زیادہ ان کے پاس خبریں نہیں پہنچتی۔ تھوڑی دیر کے لیے شاید وہ خبریں سنتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ نیوز سے محروم ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ ایک خبر تھی جناب کہ دوست نے دوست کو مار دیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاکستان میں۔ وہ دو دوست تھے، ان کی آپس میں دوستی تھی، اور جس کی وجہ سے بعد میں ان کی کوئی خرابی ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ میری بہن کے ساتھ غلط اس کے تعلقات تھے۔ اس کے ماموں نے، بڑے بھائی نے مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اس کو آگ لگا دی پاکستان میں۔ اس طرح کے خبریں دیتے ہوئے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کی، لیکن کیا کریں، اگر ہم لوگ آپ تک خبر نہیں صحیح طرح پہنچائیں گے تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے لوگ کتنے درندے ہو چکے ہیں اس وقت۔ بڑی سے بڑی خبر اور پھر اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ اتنی زیادہ آدمی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کچھ باتیں جن کو بیان کرنے ہوتے ہیں۔ کل کی جو خبر تھی کہ باپ نے بیوی کو، بچوں کو زہر پلا کر پھر ان کو ذبح کر دیا، پھر خود اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، اس طرح کی خبریں دیتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، اس طرح درندگی کی حد ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور اب پتہ نہیں پی ٹی آئی کی حکومت کا کیا بنے گا آگے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں۔ اور دوسری طرف زرداری کا بیٹا ہے، اس کو بالکل اردو بولنا نہیں آتا، اس کی وجہ سے وہ ناکام ہے پارٹی۔ اور شہباز شریف ان کو بھی اب لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ کل سیالکوٹ میں جلسہ ہوا، بہت زیادہ اس کی بیٹی نے بھی، نواز شریف کی نے تقریریں کی، لیکن فائدہ مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، ذلت کے سوا، کیونکہ اب ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے، اور جس کو یہ مٹا نہیں سکتے۔ بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں تک بھی ضرور اس چینل کی ایڈورٹائزمنٹ کیجیے گا، اور جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو پوری دیکھیے، اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔